روح یارم ریٹن بائی اریت شاہ. ایپیسوڈ نمبر 3. اب یہ سب مجھے ہی تو کرنا ہے. صفائی کے لیے کون آتا ہے؟ میرا مطلب ہے گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا جب روح کے پاس بیٹھ کر سوال پوچھا. میں خود اپنے گھر کے کام کرتا ہوں. مجھے دوسرے لوگوں کے کیے گئے کام پسند نہیں آتے، اور دبئی میں آسانی سے نوکر ملتا بھی نہیں ہے. یہاں تقریباً سب ہی لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں اور کھانا بھی خود بناتے ہیں. روح نے حیران ہو کر پوچھا. زیادہ تر خود ہی بناتا ہوں، اور اگر دیر ہو جائے تو باہر سے لے آتا ہوں. بس اتنا کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، مگر اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ اسے خاموشی میں کھانا کھانا پسند ہے. وہ بس اس لڑکی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈان ہے اور یہ لڑکی غلط ایڈریس پر پہنچی ہے. لیکن اس کے لیے اس لڑکی سے باتیں کرنا ضروری تو نہ تھی. وہ کیوں اسے اپنی پرسنل باتیں بتا رہا تھا؟ رات میں اس نے جب کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں سو جائے تو اس کی اداسی کیوں اسے پریشان کر گئی تھی؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی. اس نے کبھی پلٹ کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا. لیلا اس کی ایک نظر پر بیٹھی تھی، لیکن لیلا نے اتنی ہمت نہ دی. اس نے لیلا کو بھی، لیکن اس لڑکی کو صرف اداسی اسے پریشان کر رہی تھی. وہ چاہتا تھا کہ جس طرح یہ لڑکی ہنستی کھیلتی یہاں آئی ہے اسی طرح سے اپنے گھر پہنچ جائے. ہاں، بس اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. بس یہی تو وجہ تھی. کیسا بنا ہے؟ اپنی سوچوں میں وہ بیٹھا آرام سے ناشتہ کر رہا تھا جب وہ اچانک سے روح کی آواز بہت قریب سے محسوس ہوئی اس کو. وہ ایکسائٹیڈ سے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی. اچھا، بہت اچھا. بس اتنا سا بول کر وہ پھر سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا. میں آپ کے لیے روز بناؤں؟ ایک بار پھر سے وہ ایکسائٹیڈ سے اس سے پوچھنے لگی. روز؟ ہاں روز. وہ کیوں اس سے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ صرف 1 یا 2 دن کے لیے اس کے ساتھ رہنے آئی ہے. پھر تو اسے جانا ہے اپنے گھر جہاں اس کا اصل شوہر ہے. میں کام پر جا رہا ہوں، تم یہیں رہو. میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا. ناشتہ کر کے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا. اس کا ارادہ جب تک اس لڑکی کو گھر والوں کو ملنا تھا اس کو یہیں رہنے کا تھا. بالکل عام روزمرہ کی جاب کرنے والے آدمی کی طرح وہ تیار ہوا. جینز کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ اور گلے میں ٹائی اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑ کر گھر سے نکلا، اور جانے سے پہلے وہ دروازہ بند کرنے کا بول گیا. کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ اس نے خضر سے پوچھا. نہیں، میں کل سے لگا ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں آ رہا. اب فیک آئی ڈی کارڈ پر کیسے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈے؟ اور اس لسٹ کا کیا ہوا؟ شارف اپنا کام کر رہا ہے. نہیں، اس نے ابھی شروع ہی نہیں کیا. وہ میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کا کیا لڑکی لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اپنے کام پر دھیان دو. وہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے. اس نے غصے سے خضر کی بات کاٹی. ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے گھر صحیح سلامت پہنچا دیا جائے، پھر ہم اپنے کام پر دھیان دیں. اسے غصے میں دیکھ کر خضر نے وضاحت پیش کی. اس لڑکی کے زیادہ ضروری کام ہیں ہمیں. فی الحال اپنے کام پر دھیان دو، اس لڑکی پر نہیں. ہاں لیکن ڈیول، 1-2 دن میں ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے. تم وہ کرو جو میں نے کرنے کے لیے کہا ہے. فی الحال اس لڑکی کو ایک سائڈ پر رکھو اور ضروری کام کرو. اس نے پھر خضر سے اس کی بات کاٹی. اوکے، جیسے تم کہو. مجھے ہال چیکنگ کرنی ہے. یہ سرچ وارنٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ اس مہینے میں تیسری چیکنگ وارننگ تھی. وہ جب بھی فارغ ہوتا تو ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا تھا. ضرور انسپکٹر سارم، کیوں نہیں؟ آپ کا اپنا ہی ہال ہے، جب دل چاہے آئیں چیک کریں. شارف نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے کہا. کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کر آیا تھا، اور پچھلے 10 دن میں اس نے سب سے زیادہ اسی شخص کی شکل دیکھی تھی. اور انسپکٹر سارم یہ پہلا اور آخری شخص تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. بہت شکریہ، اتنی مہمان نوازی تو مجھے ہضم ہی نہیں ہوگی. سارم نے مسکرا کر کہا. ہضم تو کرنی پڑے گی انسپکٹر سارم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض چکانا ہے. جیل میں اس پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ کیے جانے کا آرڈر تھا. لیکن سارم پھر بے وقت ہاتھ صاف کرتا رہتا. اکرم، انسپکٹر صاحب کے لیے کچھ کھانے پینے کو منگواؤ. یہ تو گھر کے جمائی راجا ہو گئے ہیں جو کبھی بھی ٹپکتے ہیں. شارف نے صوفے پر بیٹھے ہوئے اس کے ہر دوسرے تیسرے دن آنے پر چوٹ کی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا، پولیس والے ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوتے ہیں. سارم بھی اسی مٹی کا بنا تھا.
चेकिंग शुरू हो चुकी थी। सारिम के साथ हाईवे पुलिस वालों ने हॉल का सत्यानाश कर दिया था। ये तो शुक्र था कि डेवल यहाँ नहीं था, वरना गंदगी और गंदगी से उसे बिल्कुल नफरत थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दुबई की पुलिस वाले इतने जालिम होते हैं। सारिम ने अपने पीछे से नरम सी आवाज़ सुनी। मुड़कर देखा तो पीछे खूबसूरत सी नाजुक सी लड़की खड़ी थी। ये कौन लड़की है? आज से पहले तो तुम लोगों के साथ कभी नहीं देखा, उसने शारिफ से पूछा। उससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछे। इंस्पेक्टर साहब, जितने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी कोई नहीं बता पाएगा। वो उनके करीब आकर उसके बाजू में अपना बाजू डालते हुए बोली, हद में रहो लड़की, ये ना हो कि उसी हाथ में हथकड़ी पहनाकर अंदर कर दूं। उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया। हाय जालिम, क्या धमकियां देते हो? दिल करता है खुद ही तुम्हारी जेब से हथकड़ी निकाल कर पहन लूं। एक अदा से बोलती हुई वो उसकी गर्दन में हाथ डालने लगी। इंस्पेक्टर सारिम, मासूम लोगों को नहीं तड़पाना प्लीज़, पहना देना हमारी मासूमा को हथकड़ी। देखे ना कितनी मिन्नतें कर रही हैं आपकी। शार्फ ने जैसे ही उसकी सिफारिश की थी, मासूमा ज़रूरत से ज़्यादा मासूम है और हथकड़ी तो मैं ज़रूर पहनाऊँगा। फ़िलहाल मुझे अपने काम करने के लिए मैं जो आया हूँ, अगली बार उनके लिए हथकड़ी ज़रूर लेकर आऊँगा। उसका हाथ अपनी गर्दन से झटकते हुए कहा, पिंक कलर की पहनूंगी। मासूमा ने मासूमियत से आंखें टपटपाईं, जबकि मासूमा की बात सुनकर आगे पीछे डेवल के सभी आदमी दबी दबी हंसी हंस रहे थे। ये तो शुक्र था कि दुबई की पुलिस को उर्दू नहीं आती थी, जबकि मासूमा अभी भी मोहब्बत पाश नज़रों से उसे घूरे जा रही थी। उसकी नज़रों से तंग आकर सारिम ने पुलिस वालों को चलने का ऑर्डर दिया। क्या दुबई के पुलिस वाले इतने प्यारे होते हैं? मासूमा अभी तक उसे दरवाजे को घूर रही थी जहाँ से सारिम निकला था। ये बंदा शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है। मासूमा की हड़बड़ाहट सुनकर शारफ तेज़ी से बोला, मगर फिर भी बहुत हैंडसम है, लाइन मारने में कोई बुरानी भी नहीं है, प्यारा तो बहुत लगा है। मासूमा ने उसकी शादीशुदा होने का कोई असर ही न लिया। डेवल से ज़्यादा शारिफ ने पूछा, क्यों? ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़की यारिम को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के बारे में बात करे। डेवल सर के साथ तो वो चुड़ैल हमेशा चिपकी रहती है। इन दोनों में कुछ चल रहा है क्या? मासूमा ने पूछा। हाँ चल रहा है, 6 साल से तो एकतरफा ही चल रहा है। लैला डेवल से मोहब्बत करती है, लेकिन डेवल की नज़र में उसके जज्बात की कोई अहमियत नहीं है, शार्फ ने बताया। और अकड़ती हुई तो ऐसे है जैसे सर डेवल के उसके बॉयफ्रेंड हैं। मासूमा को लैला कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। यारम के जाने के बाद उसने सारा घर शीशे की तरह चमकाया, एक एक चीज़ को रगड़ रगड़ कर साफ़ किया। छोटा सा घर था, फटाफट साफ़ हो गया। उसके बाद किचन में आई और वही अमल किचन में दोहराया। किचन में खाने पीने की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन वो जानती थी कि उसका शोहर का रास्ता पेट से नहीं बल्कि साफ़ सफाई से निकलता है। लेकिन वो उसे भूखा भी तो नहीं मार सकती थी, खाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ बनाना ही था। बहुत सोच विचार के बाद उसे दाल चावल ही नज़र आए। हद है, मतलब अब मैं अपने शोहर के लिए ज़िंदगी में पहली बार कुछ बनाने जा रही हूँ, तो क्या दाल चावल ही बनाऊँगी? क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मुझे कुछ और नहीं बनाना आता। हाँ, तो उनके सोचने से पहले ही मैं बना दूँगी कि मैं तो सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन घर में यही था तो मैंने यही बना दिया। हाँ ठीक है, पता क्या क्या मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ। इन तमाम तर सोचों को एक तरफ रख कर वो खाना बनाने में जुट गई। अभी उसने दाल चावल साफ़ करके ही रखे थे, जो कि पहले से ही साफ़ थे, कि दरवाजे की बेल बजी। हाय, ये कौन आ गया है? जो भी आया वो अरबी में बात ना करता हुआ तो उसे कैसे मेरी बात कैसे समझ आएगी? चलो देख लेते हैं कौन है, मैं इशारों में समझा लूँगी। वो कैसे समझाएगा? यही सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो सामने 3 ख़वातीन खड़ी थीं। अस्सलामुअलैकुम, हम आपके पड़ोसी हैं, ये साथ वाले फ्लैट में रहती हैं, एक औरत ने मीठे लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम, अंदर आएँ। उसी ने उम्मीद से न थी कि दुबई में उर्दू में बात करने वाली कोई औरत भी उसे मिलेगी। बेटा, आपको यहाँ कभी देखा नहीं? वो लड़का जो इस फ्लैट में रहता है, हम उसको अक्सर आते जाते देखते रहते हैं। आप आज ही आई हैं क्या? दूसरी औरत ने उससे सवाल किया। नहीं आंटी, मैं कल आई थी, मैं उनकी बीवी हूँ। शादी के बाद मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। उन्होंने फ़ोन पर निकाह वाली बात खुलकर बता दी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बेचारा वैसे भी अकेला रहता है, अब तुम आ गई हो ना तो बेचारे की अकेलापन दूर हो जाएगा। वो औरतें उसे बातों में लगाकर इधर उधर की बातें बताने लगी और कुछ ही देर में उसे ये भी बता दिया कि बिल्डिंग के कौन कौन से घरों में जाना है और कौन कौन सी औरतें अच्छी हैं और कौन सी नहीं।
وہ بھی سب کی باتوں کو ایسے ذہن نشین کر رہی تھی جیسے وہ ہر کسی کے گھر میں جانے والی ہو۔ بلکہ تم ایسا کرنا کہ کل ہم ایک کٹی پارٹی رکھیں گے۔ اس میں ہم بلڈنگ کی ان تمام عورتوں کو بلائیں گے جن کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ سکتی ہوں۔ تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں۔ جی آنٹی، میرے شوہر آ جائیں تو میں ان سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ ہماری بلڈنگ میں بھی شوہر کی اجازت سے آیا جایا کرو گی۔ چلو وہ منع تو نہیں کرے گا لیکن پھر بھی تم پہنچ جانا، مگر ضرور آنا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اور تھوڑی دیر مزید بیٹھ کر چلی گئیں۔ یا اللہ، اب کیا امی اور آپی کی طرح میری بھی سہیلیاں ہوں گی جو گھر آیا کریں گی؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا، کیا خاک مزہ آئے گا۔ یہ سب تو مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی۔ تیز تیز پیاز کاٹتی وہ خود ہی بڑبڑا رہی تھی۔ آج صبح سے ہی یارم لیلا کے ہاتھ نہیں لگا۔ وہ اپنا کام نپٹاتا رہا۔ لیلا بن پانی کے مچھلی بنی رہی۔ اسے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک فلیٹ میں ہیں، جبکہ یہ بات لیلا سے چھپی ہوئی نہیں تھی کہ کسی قسم کی لڑکی یارم کو اٹریکٹ نہیں کرتی۔ لیکن پھر بھی یارم تھا تو ایک مرد تھا نا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت معصوم لڑکی اس کے پاس ہو اور وہ بالکل بھی اس میں دلچسپی نہ لے؟ لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں؟ کیوں میں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہوں اس لڑکی کے لیے، جیسے صرف ڈیول بچانا چاہتا ہے؟ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ لڑکی تو ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں چلی جائے گی، بس اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگنے کی دیر ہے۔ اور ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ ڈیول کسی شادی شدہ لڑکی میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا۔ لیکن وہ لڑکی سارا دن اس کے گھر پر کیا کر رہی ہوگی؟ وہ ساتھ ساتھ تیز تیز چلتی ہال کے چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ شارف نے کہا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ ڈیول کے گھر چلتے ہیں؟ ہاں، میرا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں۔ ہم ڈیول کو کہتے ہیں کہ آج ہم چاروں ساتھ ڈنر کریں گے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں۔ یقین کرو، ڈیول کا اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ ہم تینوں گاڑی میں بیٹھو، میں تب تک اس کو لے کر آتا ہوں، یارم کہہ کر جانے لگا۔ لیکن لیلا نے بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈیول نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگائے گی۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے۔ ایسے گاڑی میں بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے فوراً شارف کو کوئی اشارہ کیا جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ یارم ان کی بحث سنے بغیر ہی آکے نکل گیا۔ وہ تینوں بھی ان کے پیچھے ہی آئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے لاک تھا۔ رخ تو جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ فوراً دروازہ کھل گیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا؟ تم نے ہماری جگہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ یارم کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جی مجھے لگا آپ ہوں گے، آپ کے علاوہ اور کون آئے گا اس ٹائم، اسی لیے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی، ہاں ٹھیک ہے لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کرنے۔ یارم نے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو اتنی بھی اہمیت نہ دی کہ گھر کے اندر بلائے، لیکن وہ اتنی بے مروت نہ تھی۔ کھانا تو میں نے بنا دیا ہے، میرا مطلب ہے آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم شام میں کہیں باہر جانے والے ہیں، اس لیے میں نے کھانا بنا دیا۔ وہ پریشانی سے بولی، کوئی بات نہیں لڑکی، وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو۔ خضر جلدی سے بولا، لیکن اس کی بات پر یارم نے گھونک کر اسے دیکھا۔ پہلی بات، اس کا نام لڑکی نہیں روح نور ہے۔ دوسری بات، اس نے کھانا بہت محنت سے بنایا ہے اور تم سب لوگ ڈنر یہیں کرو گے۔ اور تیسری بات، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا اور وہ تینوں شرافت سے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے اندر آئے اور وہ آ کر بیٹھ گئے۔ لیلا کا تو مانو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ جب تک یہ تینوں یہی رہے، یارم کمرے سے باہر نہ نکلا۔ لیکن خضر اور شارف نے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاید ہی کبھی زندگی میں کسی نے کی ہو، جبکہ لیلا نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ پھر وہ تینوں چلے گئے تو روح نے یارم کے کمرے میں دروازہ بجایا۔ وہ دونوں چلے گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی چلے گئے۔ اچھا تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ اس کی اصلی بیوی نہیں ہے۔ جی وہ میں یہی تو بتانے آئی تھی کہ اس کے کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسے ایک نظر دیکھا، وہ صبح والے لباس میں ہی تھی۔ کیا بتانے آئی ہو؟ یارم نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، مجھے پتا نہیں تھا آپ کے دوست بھی کھانے پر آئیں گے، تو جتنا کھانا میں نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم دونوں کو بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ اس نے معصومیت سے کہا، دونوں کا مطلب تم نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی تم کیا پاگل ہو؟ کم از کم خود تو کھا لیتی۔
تو وہ دن میں شاید مجھے لگا آپ واپس آ جائیں گے، لیکن آپ نہیں آئے تو مجھے بھی خیال نہیں آیا کھانا کھانے کا، لیکن ابھی بہت بھوک لگی ہے، معصومیت سے بولی تھی۔ اور آپ اپنے دوست کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میرا نام روح نور ہے اور خود مجھے لڑکی کہہ کر بلا رہے ہیں۔ اس نے مزید منہ پھلایا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ اگر بات صرف آپ کی اس کی ہوتی تو وہ رات کو کھانا کھائے بغیر رہ لیتا، لیکن یہ لڑکی اس کے گھر کی مہمان تھی، آج نہیں تو کل اسے چلے جانا تھا، اور سچ تھا وہ اسے بھوکا نہیں مار سکتا تھا، اور دوپہر میں بھی اس نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ ارے تیار کیا ہونا، صرف عبایا ہی تو ڈالنا ہے، ابھی 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ اپنے کہے کے مطابق وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ چلیں؟ اس نے دروازے سے ذرا جھانک کر پوچھا۔ چلیں؟ وہ اس کے اندر باہر نکلا۔ ویسے میری کل والی بات پر عمل نہیں کیا آپ نے؟ اس کے ساتھ لفٹ کے اندر جاتی بولی۔ کون سی بات؟ یارم نے پوچھا۔ صدقہ جاریہ والی بات۔ ڈمپل ایک بار پھر ابھرا تھا، لیکن اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں وہ مسلسل اس سے کچھ نہ کچھ بات کر ہی رہی تھی۔ کبھی اس سے پوچھتی کہ اس کا پسندیدہ کلر کون سا ہے، تو کبھی پوچھتی کہ کھانے میں کیا پسند ہے۔ پہلے تو وہ اگنور کرتا رہا۔ یہ سب کچھ تمہارے جانے کے لیے نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے؟ میرے جاننے کے لیے نہیں ہے؟ اگر مجھے آپ کی پسند ناپسند معلوم ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ کی پسند پر چلوں گی؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، میں آپ کی پسند کی ساری ڈشز بناؤں گی، اور جو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لوں گی۔ پر آپ کو تو ایک اور بات بتائی ہی نہیں۔ آج نہ دوپہر میں 3 عورتیں آئی تھیں ہمارے گھر میں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ ہمارے پڑوس سے ہیں، انہوں نے مجھے پارٹی پر بلایا ہے، کیا میں جاؤں؟ وہ تیز تیز بولتی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ رہو، کوئی کام بھی ہو دروازہ مت کھولو کرو۔ اس نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ کوئی نہیں، نہ وہ اتنے پیار سے بلا رہی ہے، میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے۔ اس طرح تو انہیں برا لگ سکتا ہے نا۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس بار یارم کے لہجے میں تھوڑی سختی تھی، وہی سختی جو گھر آنے پر اس نے اس پر کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ آنٹیاں کہہ رہی تھیں میری عمر کی بھی لڑکیاں آئیں گی، اور بتا رہی تھیں کہ ہماری بلڈنگ میں کون کون سے لوگ اچھے ہیں اور ان سے بات مت کرنا۔ یارم کو جو لگا تھا اس پر سختی کرنے سے وہ بولنا بند کر دے گی، اس کی غلط فہمی اگلے 2 منٹ میں ہی دور ہو چکی تھی۔ تم کتنا بولتی ہو لڑکی، اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیا کھاتی ہو؟ چونٹی جتنا تو کھاتی ہو تم، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی تم سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں سکون سے ڈرائیونگ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ سکون سے گاڑی چلائیں، میں تو ویسے بھی کچھ بولتی ہی نہیں، گھر میں مجھے کوئی بولنے ہی نہیں دیتا تھا۔ ماریا اپی، رانیا اپی، تانیا اپی، وہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی، اور جب کوئی مہمان آتا تھا تو امی کہتی تھیں کہ یہ تو گونگی ہے، لیکن فاطمہ بی بی کہتی تھیں تم اپنے شوہر سے باتیں کرنا، بہت ساری باتیں۔ بولتے بولتے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی، جب یارم نے سختی سے اس کی نگاہوں کو گھورا۔ اچھا، میں اب کچھ نہیں بولوں گی، پکا وعدہ؟ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سیدھی بیٹھ گئی۔ گڈ گرل، گھر جا کر جتنا مرضی بول لینا، ڈرائیونگ کے دوران مجھے بات کرنا بالکل پسند نہیں۔ اس کا اس طرح سے اداس ہو کر بیٹھنا اسے پسند نہیں آیا تھا، اس لیے صفائی دینے لگا۔ اس کی بات پر اس نے صرف گردن ہلائی، بولا کچھ نہیں، اور سارے راستے خاموش رہی۔ لیلا کا کلب آنے کا ارادہ تھا جو کینسل ہو گیا۔ وہ سیدھی اپنے گھر میں آئی اور اب دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی یارم کے گھر پر اس طرح رہ رہی تھی جیسے اس کی اصلی بیوی ہو، کیسے اپنی مرضی سے ہر طرف گھوم پھر رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کھانا بنانے کی؟ یہ تو شکر تھا کہ یارم مجھ سے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ان لوگوں کے آتے ہی یارم کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ خضر کے پوچھنے پر یارم نے اسے بتایا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوتی ہے۔ یہ بات جان کر لیلا کو بہت سکون ملا۔ تم میری جگہ کسی اور کو نہیں دو گے، میں جانتی ہوں ڈیول، تمہاری آخری منزل میں ہوں، تم تک مجھے ہی آنا ہوگا۔ وسکی کے گھونٹ بڑھتی نشے کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اس لڑکی کو جلد سے جلد یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ میں تو اس معصومہ سے ڈر رہی تھی جس کو ڈیول نے دوسری بار دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، لیکن یہ لڑکی، اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں جلدی سے جلدی پتہ کرنا ہوگا، جتنا جلدی ہو سکے اسے ڈیول کے گھر سے نکالنا ہوگا۔
گاڑی آ کر بلڈنگ کے باہر رکی۔ ساری ڈرائیونگ کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ تم چلو اوپر، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، اس نے روح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ روح دوسری طرف منہ پھیرے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ لڑکی، تم سے بات کر رہا ہوں، گاڑی سے نیچے اترو اور اوپر جاؤ۔ سنو، میں تو تم سے۔ اس نے روح کا کندھا ہلا کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے کیسے سوچ لیا کہ یہ لڑکی میرے ایک بار کہنے کے بعد بات نہیں کرے گی۔ یہ تو سو رہی ہے، اگر سو نہ رہی ہوتی تو اب تک میرا دماغ کھا چکی ہوتی۔ روح اٹھو، اوپر چلو۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا ہلایا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ایک پل کے لیے یارم کو اس کی نیند پر رشک آیا۔ ایک دن بھی اگر یارم ایسی نیند لے لے تو اگلے دن صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملے۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ واپسی پر دوسری طرف سے آ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھی۔ اسے اس طرح بے خبر نیند سوتے ہوئے بے ساختہ اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ صدقہ جاریہ والی بات یاد کر کے آج یہ ڈمپل اس نے کتنے لوگوں سے چھپایا ہوگا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ رخ کے آنے سے پہلے وہ کب آخری دفعہ مسکرایا تھا۔ اس نے آہستہ سے رخ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور ریموٹ سے گاڑی لاک کر کے اسے لفٹ میں آیا اور اپنی فلیٹ کا بٹن پریس کیا، لیکن اگلے ہی لمحے نظر رخ کے چہرے پر پڑی جہاں شرارتی سی مسکان کھلی تھی۔ اس نے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں وہ بار بار ایک آنکھ ونک کر کے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ رخ کی شرارت کو پکڑ چکا ہے۔ میں تو ہڈیوں کے ڈھانچے سے بھی گئی گزری ہوں نا، اس سے بھی کم وزن ہے میرا۔ اب مزہ آیا؟ اور شرارت سے اس کے چہرے کو چمکا کر بولی۔ اس کی مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اسے نیچے نہیں اتارا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک سوال کر یارم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں نکاح نامے پہ نہیں دیکھا تھا؟ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا۔ ہائے، تب تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا نام دیکھنے کا۔ اب تو یہی سوچ سوچ کے میں پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ آپ کے دوست آپ کو کیا بلاتے ہیں؟ ہاں، ڈیول۔ یہ کیسا عجیب سا نام ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے آپ کا نک نیم ہو، ایسا عجیب سا نام تو کوئی والدین نہیں رکھتے۔ بتائیں نا، یہی نام ہے آپ کا؟ ڈیول، ہاں یہی نام ہے میرا۔ اب بالکل خاموش ہو جاؤ نہیں تو یہیں پھینک دوں گا۔ نہیں، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے نیچے اتار دیں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اپنی شرارت کے وقت اسے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی باہوں میں کتنا شرمندہ ہوگی۔ وہ تو بس اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، بس اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، لیکن تب اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اس کے کتنا قریب ہوگا۔ اس شخص کے کچھ پل کی قربت اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ شخص اس کا ہو گیا تو وہ مر ہی جائے گی۔ یارم نے نہ تو اسے نیچے اتارا اور نہ ہی اس کے شرمانے کا کوئی اثر لیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسے آ کے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو آرام سے اور میری بات سنو۔ وہ اس کے سامنے آ کر کچھ کھایا پیا کرو، ورنہ جتنا تمہارا وزن ہے نا، خدا نخواستہ کہیں اڑ ہی نہ جاؤ۔ تم اس طرح سے اکیلی باہر مت نکلنا، یہ نہ ہو کہ ہوا تمہیں اڑا کے کہیں لے جائے اور میں تمہیں ڈھونڈ بھی نہ پاؤں۔ اپنا ڈمپل چھپاتا وہ اٹھا اور کچن میں آ گیا۔ 2 کپ چائے بنائی اور 1 کپ لا کر اس کے سامنے رکھی۔ وہ جو حیران اور پریشان سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنا بدلہ لے چکی ہے، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ تو ابھی بھی اس ہڈیوں کا ڈھانچہ اسے کہہ رہا تھا، بلکہ اب تو ہوا میں اکیلے نکلنے سے بھی منع کر رہا تھا۔ اللہ کرے میں اتنی موٹی ہو جاؤں کہ آپ میری ایک پھونک سے اڑ جائیں۔ کیا میں اسے بددعا سمجھوں؟ وہ مجھے آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ پرسکون انداز میں بولا، نہیں، میں تو کسی کی بددعا نہیں دیتی۔ بہت اچھا کرتی ہو، اب جاؤ تو روم میں آرام کرو۔ اسے حکم دے کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا اور وہ اس کی زندگی سے باہر آیا تھا جس سے وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک سیدھی سادی زندگی اس کی منتظر نہیں ہے۔ وہ ایک ڈان ہے، گناہوں کا بادشاہ، ایک ڈیول، شیطان، یہی ہے اس کی حقیقت۔ وہ عام لوگوں کی طرح ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ لڑکی جو اتنے سالوں کے بعد اسے یہ بتانے آئی تھی کہ وہ انسان ہے، بول سکتا ہے، کسی اور کی امانت تھی۔
کسی اور کی بیوی؟ وہ کیوں اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا؟ کیوں وہ اس سے دور نہیں جا پا رہا تھا؟ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی کوئی بات بھی سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کر رہا تھا۔ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے روح کی آواز سنائی دی۔ نہیں، اس نے بڑی صفائی سے انکار کیا۔ پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اب میں ہر نماز کے بعد دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اور وہ اداسی سے بولی۔ شاید اس کے رویے سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ محبت نہیں کرتا۔ مت کرنا روح، ایسی غلطی بھی مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی، تم خود بھی نہیں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا، تمہاری زندگی میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ تم ہر روز پچھتاؤ گی مجھ سے محبت کرنے پر، لیکن تمہارے پاس رائے فرار نہیں ہوگا۔ وہ بولتے بولتے صوفے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، اندر سے زور سے دروازہ بند کیا، جبکہ کمرے کے باہر روح ساکت کھڑی اس کے لفظوں کو معنی دے رہی تھی۔ اس کے الفاظ ابھی بھی اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ کتنے مان سے اس نے پوچھا تھا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا نہیں۔ اس کے فقط ایک لفظ نے اسے کتنا دکھ دیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتی رہی۔ کل رات کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا کہ وہ دعاؤں میں اسے حاصل کر لے گی، اور اسے یقین تھا کہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ اس شخص کو اس سے نہیں مانگے گی، وہ اس شخص کو اللہ سے مانگے گی، اور اللہ اسے ضرور دے گا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک چیز بہت نوٹ کی تھی کہ وہ اس سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ وہ اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا، بات بھی ایک خاصا دور بیٹھ کر کرتا تھا، الگ کمرے میں رہتا تھا۔ لیکن کل رات وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے کر آیا تھا۔ سوچتے سوچتے شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کی فکر کرتا تھا۔ اس کی نیند میں ہونے کے خیال سے وہ اسے اٹھا کر لے کر آیا تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ہاں تو اتنی جلدی محبت تھوڑی نہ ہو جائے گی، محبت ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے، لیکن مجھے تو وقت نہیں لگا۔ وہ اپنے خیالوں میں سوچتے ہوئے اچانک ایک زور پرور رکی۔ اسے وقت نہیں لگا تھا، مطلب اسے محبت ہو چکی تھی کیا؟ وہ اس شخص کے محبت کرنے لگی ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ خاموشی سے اپنے نرم بستر پر بیٹھی۔ ہاں، وہ شخص بات بات پر تھپڑ نہیں مارتا تھا، اس سے گدھوں کی طرح کام نہیں لیتا تھا، بات بات پر اسے تانے نہیں مارتا تھا، اسے منحوس نہیں کہتا تھا، اسے سونے کے لیے کتنے نرم ملائم بیڈ دیا تھا۔ اس کی بہنوں نے کبھی خواب میں بھی ایسا بستر نہیں دیکھا ہوگا جہاں وہ پچھلے 2 راتوں سے آرام کرتی تھی۔ اور سب سے خاص بات، فاطمہ بی بی نے کہا تھا، شوہر سے محبت ہونے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ تمہارا محرم ہے، خود ہی تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ اور اس نے بنا لی۔ وہ کملی سی لڑکی اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، یہ جانے بغیر کہ جس سے وہ اپنا محرم سمجھتی تھی وہ ایک درندہ تھا۔ صبح فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ رخ کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جانے کا تھا۔ وہ اب مزید اس کے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ اس فاصلے کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دعوے سے کل رخ نے کہا کہ وہ اسے دعاؤں میں حاصل کرے گی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رخ کو اس سے محبت ہو جائے، کیونکہ عورت اپنے دل میں کسی آدمی کو ایک بار ہی جگہ دیتی ہے۔ وہ اپنے دل کے دروازے ایک ہی بار کھولتی ہے، صرف ایک شخص کے لیے، اور مرتے دم تک اسی سے محبت کرتی ہے۔ اس کو اپنے شوہر کے چلے جانا تھا، وہ کسی اور کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، جب نظر سامنے زمین پر صوفے کے ساتھ بیٹھی رخ پر پڑی۔ وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، مطلب نماز ادا کر چکی تھی اور اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی، تو اس طرح سے جانا بیکار تھا۔ وہیں اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ جلدی جلدی یہ دعا ختم ہوگی،
اتنی جلدی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اور 15 منٹ کی دعائیں مانگتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرائی۔ میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگتی تھی، لیکن اب میں بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں۔ مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ قیمتی چیز جتنی قیمتی ہوگی اتنی ہی لگن سے مانگنی چاہیے۔ وہ جائے نماز سمیٹ کر ایک طرف رکھے ہوئے بولی، ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو تم خدا سے مانگ رہی ہو؟ انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ؟ ایک لفظی جواب آیا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ مطلب میں آپ کو مانگ رہی تھی۔ میں نے کل کہا تھا نا آپ سے، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہوں، خدا سے وقت تو لگے گا نا۔ وہ معصومیت سے کہتی اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا۔ اگر دل ہی نہ تھا تو پھر دل کی دنیا کے ہلنے کا کیا ڈر؟ لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے ہوئے یارم کو اپنے چہرے پر نرم و گرم ہوا محسوس ہوئی۔ یہ کون سا طلسم پھونک رہی ہو تم مجھ پہ؟ اسے خود پر پھونک مارتے دیکھ اس نے ایک دفعہ پوچھا۔ ارے طلسم نہیں پھونک رہی، دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں۔ باقی کچھ نہیں، لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر یارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اس کا چہرہ مسکراتا دیکھ کر روح پر بھی یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو ڈمپلز کا مالک ہے۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا جب آواز آئی، فی امان اللہ۔ ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اللہ حافظ، یہ دونوں لفظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے۔ دبئی جیسے اسلامک ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یہاں انگریزوں کے طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے، لیکن آج اتنے دنوں بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کے صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نخواستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔ ڈیول، میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ وہ جس جہاز سے آئی تھی، اس کی سیٹ، پاسپورٹ، ID کارڈ، اصل میں وہ کوئی لڑکی کوئی اور تھی جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے۔ اس کا نکاح ہوا ہے موبائل فون پر، شیخ رمیز اس کا شوہر ہے، اور میں نے اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا بھی نکلوا لیا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، میں نے سب کچھ پیپر پہ لکھ لیا ہے۔ لیلا تیز تیز اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپر اس کے سامنے کرتی ہوئی بتا رہی تھی۔ یارم نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ لیلا، میں نے کہا ضروری کام پر دھیان دو، اور یہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ کاغذ کو ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہوئے اسے لیلا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جبکہ لیلا پھٹی پھٹی نظروں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ڈیول، میں نے اتنی محنت سے، بہتر ہوگا کہ اپنی محنت ضروری کام پر صرف کرو، اور آئندہ میں یہ فضول کے کام کرتے ہوئے نہ دیکھوں تمہیں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا وہ اسے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روح کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو آ کر صوفے پر بیٹھی۔ یارم نے اسے آگے پیچھے کہیں سے بھی جانے سے منع کر دیا تھا، جبکہ یہ فلیٹ ہر طرف سے بند تھا۔ اسے پہلی نظر میں یہ فلیٹ جتنا خوبصورت لگا تھا، اب اسے اتنا ہی برا لگ رہا تھا۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے کا عادی تھی، اور اب اسے یہاں بند سب کچھ، فی الحال نہ AC، کچھ بھی اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور نہ ہی یہ فلیٹ۔ اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ یہاں بہت دیر تک سوچنا، یہ بات وہ فلیٹ سے نکلی بلڈنگ کے سامنے پارک تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر میں جا کر وہاں بیٹھنے کا تھا۔ اکیلے میں اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن اس جگہ اس نے ساری زندگی گزارنی ہے، اس طرح سے ڈرتے ڈرتے وہ گزارا تو نہیں کر سکتی تھی، اور یہاں پارک میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔
وہ فلیٹ لاک کر کے اس پارک کے بیچ جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا جب اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ایک آدمی بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس بھاگتا آگے بڑھ گیا، جبکہ مکمل کالے یونیفارم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس ایسے پبلک پلیس پر گولیاں تو نہیں چلا سکتی۔ تو کیا وہ کوئی قاتل تھا، کوئی خطرناک ترین مجرم جس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا؟ ابھی تھوڑا ہی آگے بھاگا تھا جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور وہ وہیں لیٹ گیا۔ سارے لوگ جلدی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ وہاں جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن پارک میں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں اس چور کو گولی لگی تھی اور پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکل ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ پولیس والے اس آدمی کو دبوچے زمین سے لگاتے ہوئے تھے جب وہ مسلسل ہل رہا تھا۔ انسپکٹر سارم تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ڈیول کے آدمی ہو نا تم؟ جلدی بولو، اس نے بھیجا ہے تمہیں رستم کو مارنے کے لیے؟ وہ اردو میں اسے پوچھ رہا تھا۔ شاید آگے پیچھے کے لوگ نہ سمجھ سکیں، اس لیے میں کسی ڈیول کو نہیں جانتا، چھوڑو مجھے۔ وہ غصے سے گھرایا۔ ہاں بالکل، تم کیسے کسی ڈیول کو جانتے ہوگے؟ تم تو اس کے وفادار آدمی ہو۔ ڈیول کے تو سبھی آدمی اس پر جان دیتے ہیں، لیکن افسوس تم پولیس کی گولی سے مرو گے۔ اگلے ہی لمحے سارم نے ریوالور کی نوک اس کے سر پر رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ ریوالور سے گولی چلتی، اس آدمی نے اپنی گردن میں لٹکا ہوا ہڈی نما پینٹ اپنے منہ میں ڈالا۔ روح کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ پتہ چلا کہ اتنا کہ اس کی ہڈی میں زہر تھا اور اب وہ آدمی مر چکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کو یوں مرتے دیکھا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ پیر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گئی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ آج گھر جلدی آ گیا تھا۔ خضر کو بس اس سے اتنا کہا تھا کہ اسے گھر جانا ہے۔ خضر اس کے سامنے کہاں کچھ بولتا تھا۔ وہ گھر آیا تو گھر لاک دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ روح کہاں جا سکتی ہے؟ پریشان پڑوسن میں اس سے منع بھی کیا تھا کہ وہ کہیں بھی نہیں جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اس لڑکی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ پڑوس میں آیا۔ یہاں کی عورتیں اکثر اس سے بات کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے اس سے روح کے بارے میں پوچھا۔ ہاں بیٹا، تمہاری بیوی؟ ہم گئے تھے کل تمہارے گھر۔ تمہاری بیوی بہت پیاری ہے، بہت پیاری باتیں کرتی ہے، لیکن وہ یہاں تو نہیں آئی۔ اس عورت کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اصل بات بتانے کی بجائے اتنی لمبی تہمت باندھ رہا ہوتا تو یارم اس کو فارغ کر دیتا۔ جی بس یہی پوچھنے آیا تھا۔ یارم وہاں سے نکلا اور دوسری طرف آیا۔ وہ تقریباً 4.5 سال سے اس بلڈنگ میں رہ رہا تھا۔ وہ آج تک کسی سے بھی بات نہ کی تھی اس نے۔ اس لڑکی کی وجہ سے سب کا دروازہ کھٹکھٹا کر بات کرنی پڑ رہی تھی۔ ہاں، روح کو دوپہر میں میں نے بلڈنگ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو کہنے لگی کہ اندر فلیٹ میں گھٹن ہو رہی ہے، اس لیے باہر پارک میں بیٹھنے جا رہی ہے۔ وہیں ہوگی، عورت نے بتایا تو وہ باہر کی طرف آ گیا، لیکن افسوس اسے یہاں بھی کوئی بھی نہ ملا۔ کہاں جا سکتی ہے لڑکی؟ نہ گھر میں ہے، نہ بلڈنگ میں، اور نہ ہی یہاں کے راستوں کو بھی میں نہیں جانتی تھی۔ وہ ایسے کیسے منہ اٹھا کر باہر نکل گئی؟ منع بھی کیا تھا میں نے۔ اس نے جلدی سے خضر کو فون ملایا۔ میں پتہ کرواتا ہوں، ایسے کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ خضر نے کہا جلدی پتہ لگاؤ، نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی جائے گی۔ اس بے وقوف کو منع بھی کیا تھا میں نے فلیٹ سے باہر مت نکلنا۔ یارم کو نہ جانے کیوں اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یارم چھوڑو نا، اچھا ہی ہے ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو مل گیا ہو اور اس کے ساتھ چلی گئی ہو، اور اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اچھا ہوا ہے۔ وہ کب تک ہمارے ساتھ رہتی؟ اس طرح کی سیدھی سادی لڑکی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ نہیں، آج تو کل اسے چلے ہی جانا تھا۔
تم اپنی بکواس کرنے کے لیے نہیں تمہیں کہا، میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ اس لڑکی کا جلد سے جلد پتہ کر کے مجھے دو۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اسے ہوش آیا تو وہ اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ اس کے قریب ایک ڈاکٹر اور دو پولیس والے تھے۔ ان میں سے ایک وہی پولیس والا تھا جو اس آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ پہلے دوسرے پولیس والے نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ جانے عربی میں کیا بول رہا تھا۔ روح کو تو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر دوسرا آدمی بولا، آپ کہاں سے ہیں؟ آپ پر بھی جانتے ہیں؟ شاید اسے دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔ اس نے نام گردن ہلائی تو سامنے یونیفارم میں کھڑا انسپکٹر سارم سمجھ چکا تھا کہ وہ عربی نہیں جانتی، لیکن اردو میں اس کی بات سمجھ رہی ہے۔ کہاں سے ہیں آپ؟ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ آپ بے ہوش ہو گئی تھی، ہم آپ کو ہسپتال لے کر آئے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے بحفاظت۔ ہمیں ایڈریس بتائیں۔ سارے تحمل سے اس سے بات کر رہے تھے۔ وہ آدمی مر گیا کیا؟ روح کے ذہن میں ابھی تک اس آدمی کی لاش گھوم رہی تھی جو اس کے سامنے مر گیا۔ جی ہاں، شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ سارم ذرا سا مسکرایا تھا۔ کیا انسان ایسے ہی مر جاتا ہے؟ روح نے بہکے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھا۔ سارم پھر بے سخت مسکرایا۔ جب موت آئی ہو تو وہ بے وجہ یہ طریقہ نہیں دیکھتی کہ انسان کیسے مرتا ہے، اس کی روح کیسے نکلتی ہے، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم نے بھی سوچا تھا کہ ہم اس آدمی کو گرفتار کر کے اپنے ماحول کو گناہوں سے پاک کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آدمی کو گرفتار کرتے، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اب آپ ہمیں ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ سارم نے جیسے بات ختم کرنا چاہی۔ ایڈریس نہیں پتا، مجھے تو یہاں آئے ہوئے صرف 3 دن ہوئے ہیں۔ روح نے بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ رہتی ہیں، ہم آپ کو ان تک پہنچا دیں گے۔ اس ملک کی پولیس کو عام آدمی کے ساتھ سختی سے بات کرنے کی اجازت بالکل بھی نہ تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، اس نے جلدی سے بتایا۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا، یارم گھر آ چکا ہوگا، نہ جانے کتنے وقت سے وہ گھر سے غائب ہے، اس نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ نظروں میں ابھی تک اس شخص کی لاش گھوم رہی تھی۔ آپ اپنے شوہر کا نام بتائیں، سارم نے نرمی سے کہا۔ ڈیول۔ اسے نام لیتے ہوئے عجیب سا لگا، کیا سوچے گا یہ پولیس والا، اس کے شوہر کا نام کتنا عجیب ہے، جبکہ سامنے کھڑے پولیس والے نے واقعی حیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ڈیول؟ خیر، میں تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہوں، آپ جانے کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، آپ کیا مجھے ان کے بارے میں مزید کچھ معلومات دے سکتی ہیں؟ سارم نے اپنی صوت کو جھٹلا کر پھر سے نرمی سے پوچھا۔ ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، مگر وہ جہاں پر کام کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ خضر بھائی، شارف بھائی اور لیلا بھی ساتھ میں کام کرتے ہیں۔ اس میں سامنے کھڑے انسان کو ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ سارم کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کو اس طرح سڑک پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ خضر، لیلا، شارف کو وہ جانتا تھا۔ کیا وہ جو کچھ سوچ رہا تھا وہی تھا یا کچھ اور؟ وہ پوری طرح الجھتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خضر نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے اصل بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر یارم اتنا پریشان کیوں تھا؟ اسے کیا مطلب تھا اس لڑکی سے؟ اچھا ہی تھا جو اس سے جان چھوٹ رہی تھی، لیکن یارم پاگلوں کی طرح اس کا ہر طرف پتہ کروا رہا تھا۔ یارم نے ہر جگہ اپنے آدمی لگا دیے تھے جو کہ روح کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے، جبکہ لیلا پرسکون بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ جیسے وہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اپنے آپ ہی چلی گئی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اچھا ہے کہ اس کی جان چھوٹ گئی، وہ اس لڑکے کو کب تک ساتھ رکھتا۔ آج نہیں تو کل اس نے چلے ہی جانا تھا، لیکن یارم کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا جو ہر وقت اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا، اور کسی میں اتنی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی کہ اس کے قریب جا کر اس سے وجہ پوچھتے، کیونکہ اس وقت تو اتنے غصے میں تھا
کہ اس کے قریب جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ایک بات تو کلیئر تھی کہ اب اگر وہ مل گئی تو وہ روح کو جان سے مار دے گا۔ ان لوگوں نے پہلی بار یارم کو کسی کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یارم کی پریشانی کی وجہ کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ جی ہاں، یہی میرے شوہر کا نام ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، آپ مجھے بالکل ٹھیک جگہ لے کے آئے ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اتنی پریشان تھی کہ نہ جانے وہ اس تک پہنچ بھی پائے گی یا نہیں۔ آئیں آپ کو اندر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ صارم نے کہا، نہیں تھینک یو، آپ نے میرے لیے اتنی پریشانی اٹھائی، اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ اسے مزید پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ نہیں، پریشانی کیسی ہے؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ صارم کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ آئیے میں آپ کو آپ کے شوہر کے حوالے کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، جس کے اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی، جتنی معصوم یہ لڑکی بننے کی کوشش کر رہی تھی اتنی ہے نہیں۔ ڈیول کی بیوی اتنی معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لڑکی پچھلے 3 گھنٹے سے اسے بے وقوف بنا رہی تھی اور وہ بنا جا رہا تھا، اور اگر نہیں تو یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ جو بھی تھا اس سے ابھی پتہ چل ہی جانا تھا۔ وہ ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ساتھ میں اسے لے کے دروازہ کھولا، جبکہ ہال میں صارم کو داخل ہوتے دیکھ یارم کے غصے کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس وقت وہ اس کی شکل تو ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس کے پیچھے روح کو دیکھا تو غصہ کنٹرول کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور صارم کے پیچھے سے روح کا بازو کھینچ کر آگے کیا اور بنا سوچے سمجھے 4-5 تھپڑ سے اس کا منہ لال کر دیا۔ کس کی اجازت سے تم نکلی تھی فلیٹ سے؟ میں نے منع کیا تھا نا۔ اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے غصے سے پھنکار رہا تھا، جبکہ روح نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ ہال میں سناٹا چھا چکا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ یارم اسے بخشنے والا نہیں ہے، لیکن سب کو یہی لگا تھا کہ یارم ایک گولی کا استعمال کرے گا۔ میں روح نے بامشکل کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن یارم کے رویے نے اس کے روح تک ہلا دی تھی۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتے ہوئے اسے دور پھینکا۔ وہ جا کر دیوار سے لگی اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ سارے اپنے سامنے یہ کارروائی ہوتے دیکھ حیران پریشان کھڑا تھا، جبکہ یارم اب ریلیکس لگ رہا تھا۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے غصے سے صارم کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تو میں اسے تمہارے پاس چھوڑنے آیا تھا۔ کیا یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ صارم نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، یہ لڑکی میری بیوی ہے، اور تم اس لڑکی سے کم از کم 10 فٹ کی دوری پر رہو گے۔ اب تم جا سکتے ہو، تم اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے ہو۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے شادی کب کی؟ صارم کا مزید تفتیش کرنا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا۔ سوری، میں تمہیں انوائٹ کرنا بھول گیا۔ یارم نے جیسے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ تم نے سچ میں شادی کی ہے کیا؟ یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ وہ خود بھی بے یقینی سے بول رہا تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا، مجھے لگا آپ کے آنے سے مجھے پتہ چل جائے گا۔ اس ویڈیو کا باقی حصہ جانیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب میرے چینل کو لازمی کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔